تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان نے سمجھا دیا کہ دین کامل اسلام، ایمان اور احسان تینوں کے جمع کرنے سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہوئی امت مسلمہ میں کہ یہ جو تفرقہ ہوتا ہے، تفرقہ، سیکٹیرینزم، سیکشنز ہو جانا، سیکٹس میں تبدیل ہو جانا، سیکٹیرینزم، وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی، انسان کی سوچ بھی ٹکڑوں میں بٹ جاتی، وفاداریاں بھی دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی، کانسیپٹ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو دین کا تصور بھی پیسز میں، ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے۔ کوئی طبقہ اس ٹکڑے کو قابو کر لیتا ہے اور جو ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ کہتا ہے یہی اصل دین ہے۔ دوسرا طبقہ اس دین کا ایک اور ٹکڑا لے لیتا ہے، ہوتا سارا کچھ دین میں سے ہی ہے مگر ایک ایک ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہی کل دین ہے اور یہی دین کی صحیح تعبیر ہے۔ ایک تیسرا طبقہ تیسرے دین کو، حصے کو لے لیتا ہے۔ بات کو سمجھ گئے نا؟ محبت بھی بٹ جاتی، کیا؟ ایک کہتا ہے محبت صرف اللہ کے لیے خالص، ایک محبت صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص سمجھتا ہے، ایک طبقہ محبت صرف صحابہ کرام کے لیے خالص کر دیتا ہے، ایک طبقہ محبت صرف اہل بیت کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہر چیز تقسیم ہو جاتی، پورا دین ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اور دین کی جو کلیت ہے، ٹوٹیلٹی، وہ نہیں رہتی۔ پھر وہ اپنے ذوق اور اپنے مزاج اور اپنے عقیدہ یا اپنے فکر، اپنے رجحان کے مطابق پھر اس ٹکڑے کی روشنی میں بقایا دین کی جتنی تعلیمات ان کی بھی تعبیر کرنے لگتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اس سے تفرقے پیدا ہوتے ہیں، مسلک اور دھڑے اور مختلف سیکٹس وجود میں آتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ دین کل کا تصور معدوم ہو جاتا ہے، ناپید ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہاتھ، اس سے پھر جب جماعتیں بن گئیں جب ہماری امت میں، اور خاص طور پہ اس ایک صدی میں، اور تحریکیں وجود میں آ گئیں، گروپس بن گئے، تو انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے لیا، لوگوں کو، نوجوانوں کو کسی ایک سنگل پوائنٹ پر مرکوز کر کے اور پھر برین واش کیے۔ سب سے زیادہ آسان کام ہے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر کسی تحریک اور جماعت کو قائم کرنا اور برین واش کرنا، سب سے آسان کام۔ میری بات سمجھیں؟ کم صلاحیت والے لوگ بھی سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر نوجوان نسل کو بڑی آسانی سے برین واش کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں اپنے احباب کی مجلس میں کہ سب سے مشکل کام میں نے کیا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے، مصیبت میں ڈالا ہے۔ میں بھی چاہتا تو کوئی سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے کے تو برین واش کرتا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کی رحمت اتنی ہے، اور میں اس کا شکر گزار ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ بہت لوگ برین واش کر لیتے ہیں۔ اگر اس کام پہ ہم چل پڑتے تو پتہ نہیں ہم کتنے 100 گنا زیادہ برین واش لوگوں کے کر دیتے، 1000 گنا زیادہ کر دیتے۔ یہ چٹکی کا کھیل ہے، مگر سب سے بڑی دشمنی اور عداوت ہے دین اسلام کے خلاف۔ دین تباہ ہو جاتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں کیا ڈالا کہ ہم نے 2 کام کیے، ایک تو بٹوارا نہیں کیا، سنگل پوائنٹ ایجنڈا یا پیسز کی تعلیم نہیں دی، پورا کنسیپٹ رکھا دین کل کا، دین کل کا، یعنی محبت کو بٹنے نہیں دیا۔ کہا کہ تصوف کا درس دیا تو سارا درس از اول تا آخر عشق الہی پر ہو گیا۔ تصوف سارا توحید اور محبت الہی ہے۔ کیا؟ تصوف سارا توحید اور محبت الہی ہے۔ شان رسالت مآب اور سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس ہوا تو آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کے جام پلائے۔ صحابہ کرام کی بات آئی تو وہ محبت، تعظیم و تکریم اسی قوت شد و مت کے ساتھ اس دامن کو تھام لیا۔ اہل بیت اطہار کی بات ہوئی تو پھر ان کی محبت کے جام پلائے نہر رواں کی۔ اولیاء، صالحین
اور عباد اللہ المقربین کی بات ہوئی تو اسی طرح ان کی محبت سے منسلک کیا. ہم نے ساری محبتیں جو ایک ہی چشمے سے نکلی تھی ان کو یکجا کیا. تو ایک تو دین کل کا تصور، اور دوسرا جو تصور دیا وہ ماڈریٹ ویژن دیا، توسط اور اعتدال پر، امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، اعتدال کا تصور دیا، کسی سمت انتہا پسندی نہیں سکھائی. اور سب سے مشکل کام کسی طبقے کو، کسی جنریشن کو، کسی نسل کو کسی فکر پر، فلسفے پر جمانا اعتدال کے تصور کے ساتھ سب سے مشکل ہوتا ہے. آپ انتہا پسندی کی راہ پہ لگا دیں، 1 منٹ لگتا ہے، منٹ سے میری مراد مہینے لگتے ہیں، اس پہ جم جاتے ہیں لوگ. انتہا پسندی کا میسج ایسا ہے، برین واش ہو جاتا ہے، لوگ جم جاتے ہیں. میں اس کی مثال نہیں دینا چاہتا، بڑی سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، جو تباہی ہو رہی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر برین واش ہوئے. انتہا پسندی کیا ہے؟ ایکسٹریمزم کیا ہے؟ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر برین واشنگ ہے. نہ دین کل کا تصور دیا ہے اور نہ دین معتدل کا تصور دیا ہے. کیا؟ نہ دین کل کا نہ دین معتدل کا. جب اعتدال کی بات کرتے ہیں تو ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے بات. تو تصور دینا جس میں اعتدال اور ماڈریشن ہو، اس ماڈریشن کی اپنی ایک نیچرل جو خوبی ہے، اس میں وہ چیز ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، کنسنٹریٹڈ نہیں ہوتی. ڈائلیوٹ تعلیم دینا اور پھر لوگوں کو جمانا کام سمجھ گیا نا بات؟ بڑا مشکل کام. یہ پیغمبروں کی تعلیم تھی، یہ انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے علیہم السلام. یہ میسج جو لے کے زندگی میں چلیں گے وہ صحیح متبعین ہیں انبیاء اور رسول اعظام کے. اب یہی صورتحال ہے. کسی کے ہاتھ میں اسلام کا جو امپلیکیشن میں نے بتایا وہ احکام ظاہری پر امپلیکیشن ہے. جو ظاہری احکام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حلال پہ عمل کرنا، حرام سے بچنا، اوامر کا اہتمام کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، یہ جو احکام ظاہر ہیں یہ سارا سبجیکٹ اسلام کا ہے. تو کچھ لوگوں نے ظاہری اعمال پہ زور دے دیا اور سارا دین فقط ظاہری اعمال کو بنا دیا، باقی چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی. دوسرا مرتبہ ایمان کا سبجیکٹ عقیدہ ہے، اسلام کا سبجیکٹ عمل ہے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا سبجیکٹ عمل. کچھ لوگوں نے عمل ہی کو کل دین بنا لیا. اس میں شک نہیں ہے کہ عمل کے بغیر دین اور ایمان اور کوئی نسبت کامل نہیں ہوتی. عمل کی اہمیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہہ دینا کہ بس ظاہری عمل کو اور اعمال کو کل دین بنا دینا، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے اور یہ تعلیم پوری حدیث میں نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر نہیں بخشا جائے گا. کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے زور دے کے فرمایا کہ محض اعمال کی وجہ سے کسی شخص کی بخشش نہیں ہوگی اور کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، اعمال نہیں لے جائیں. تو صحابہ جب 2-3 بار دہرایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ معاملہ آپ کی ذات اقدس کا بھی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا بھی یہ معاملہ. تو صحابہ کرام پریشان ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ تو پھر جنت میں کس طرح جائیں گے؟ فرمایا جنت میں صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا. جنت میں عمل لے کے نہیں جائیں گے، فضل لے کہ دین کو ٹکڑوں کی شکل میں کبھی نہ سمجھیں. جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے. اور ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
ٹکڑوں کی شکل میں نہیں، اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ لہذا تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ دین پورا کامل دین، ٹوٹیلٹی، 3 مراتب کے جمع ہونے کا نام ہے۔ تو اگر 3 مرتبے جمع ہوں تو بعضوں نے احکام ظاہری اور اعمال ظاہری کو اتنی اہمیت دی کہ باقی چیزیں نظر انداز ہو گئی۔ بعضوں نے صرف عقیدے کے ایسپیکٹ کو اتنی توجہ دی، اور یہ آپ لوگ ہیں، یہ دوسرا طبقہ جو میرے سامنے بیٹھے سنی حضرات، مجھے معاف کر دیجئے، مطلب میں اگر جانبداری کی بات کروں تو آپ نے تو مجھے اللہ کے حضور نہیں چھڑانا جھوٹ بولنے پر۔ میں کبھی جانبداری کی بات نہیں کرتا، میرا منصب، میرا فریضہ کھری اور سچی بات سمجھانا ہے۔ یہ ایک طبقہ تھا جنہوں نے صرف اعمال ظاہری کو کل دین بنا لیا اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ باقی گوشے نظر انداز ہو گئے۔ جو ہمارے کثرت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت، جو بہت بڑا طبقہ ہے آپ کا سنی حضرات، آپ نے اعمال کی اہمیت دین میں کم کر دی، بس عقیدے سے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ یہ دوسری زیادتی ہوگی، یہ دوسری زیادتی ہوگی۔ آپ سے میری بات، جب ہم عقیدہ، ہم مسلک لوگوں کو دیکھیں گے، اعمال کا ذوق کم ہوگا، آپ کی مسجدیں کم آباد ہوں گی۔ ان کا زور چونکہ صرف اعمال ظاہری پر ہے، دوسرے ایسپیکٹس پر کم ہے، تو ان کی مسجدیں بھری نظر آئیں گی۔ اب یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے کہ جو گوشے ان کے رہ گئے اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا، وہ الگ ایسپیکٹ ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر نماز کی توجہ کم ہو جائے۔ تو آپ کے دوسرے گوشے نے آپ کو نشہ پلا دیا اور اعمال کی توجہ زندگی سے کم ہو گئی، اعمال پر توجہ نہیں، عبادات پر توجہ نہیں، معاملات پر توجہ نہیں، اخلاق پر توجہ نہیں۔ عقیدے کے اصول اور فروع پہ جم گئے، میلاد شریف کر لیا، ہم سمجھتے ہیں سارے سال کے 12 مہینے کا کام ہو گیا۔ تو لوگوں نے تصور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس طرح کے ڈال دیے تھے۔ 11ویں شریف ہر مہینے کر دی، پورے مہینے کے بقایا معاملہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ عقیدے کا مس یوز ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، تو دین کے باقی 2 حصے نظر انداز ہو گئے۔ تیسرا گوشہ احسان کا تھا جس میں روحانیت آتی ہے، اس روحانیت کے ٹائٹل سے دکانیں کھل گئیں، دنیا داری کا سودا بیچا جا رہا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے خالص روحانیت۔ یہ صوفیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ پیران کرام ہیں، گدی نشین ہیں، سب ٹائٹل لگے ہوئے ہیں۔ وہاں کیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، مرید ہو جائیں، ہماری خدمت کر دیں، پیر صاحب کو نذرانہ دے دیں، بیعت کر دیں، سال کے سال عرس میں چلے جائیں، زیارت کرائیں، سارا بیڑا ہی پار ہے۔ اس طرح بیڑے پار ہوتے میں نے 1500 سال کی علم کی تاریخ میں آقا علیہ السلام سے لے کے آج تک اکابر اسلام کے کسی کے ہاں یہ عقیدہ نہیں دیکھا، ایسے ہی بغیر عمل کے بیڑے پار ہوں۔ نہ یہ سیدنا غوث العظم نے اس طرح کیا، نہ تعلیم دی، نہ خواجہ اجمیر کی، نہ شاہ نقشبند کی، نہ میں اولیاء کی جو بانیان طریقت و سلاسل ہیں، نہ امام ابو الحسن شاذلی کی، نہ امام رفاعی کی، نہ شیخ سہروردی کی، نہ حضرت مجدد الفسانی کی، نہ بابا فرید الدین گنج شکر کی، نہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی، نہ جنید بغدادی کی، نہ سری سقطی کی، نہ معروف کرخی کی، نہ حبیب اعجمی کی، نہ بشر الحافی کی، کل اولیاء، نہ بایزید بستامی کی۔ 1400 سال کی تاریخ میں جتنے اولیاء اللہ صوفیاء جو صاحبان احسان ہوئے، جو شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت کے پوری وادیاں عبور کر کے پہنچے، بغیر عمل کے ایسے بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور خدمت کر دیں تو بس سارا پھر آگے بیڑا ہی پار کر دیں گے، ایسا بیڑا پار کرنا کوئی دین اسلام میں نہیں ہے۔ یہ برہمنیت بنا دی، برہمنیت۔ انہوں نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا، ہر چیز نظر انداز ہو گئی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟
ہر کسی نے اپنا مطلب نکال لیا ایک جز سے، اور نقصان کس کو پہنچا؟ دین اسلام کو اور امت محمدی کو۔ لہذا درس تصوف تو ہو ہی رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اصلاح کریں کہ دین کل کا تصور حاصل کریں اور زندگی کو آراستہ کریں، مزین کریں دین کل کے ساتھ جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، جس کی تعلیم انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو احسان میں عرض کیا، اسلام کی طرح اس کے بھی دو معنی ہیں۔